کہ ہماری سمجھ اور فہم کا تو عالم یہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اس کی والدہ اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوتا ہے. اب اس آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ میری والدہ غلطی پر ہے یا میری بیوی غلطی پر ہے. جب بیوی کی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے میری والدہ تو بہت ظالم ہے, یہ تو میری بیوی کی ہمت ہے کہ گزارا کر رہی ہے. لیکن جب والدہ کا ٹکڑا سن لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ, یہ میری بیوی سے زیادہ ظالم تو کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ آدمی جو اپنی بیوی اور اپنی والدہ کے درمیان کے فیصلے کو حل نہیں کر سکتا اور اس میں حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا, وہ آج سے 14 صدیاں پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یقیناً اپنا نقصان کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حوالے سے بہت محتاط سوچ قائم کریں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا. پھر اس نے کہا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا. میں نے کہا آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں, اپنی بات بتاؤ کہ آپ کا اپنا ایمان کس درجے کا ہے کہ آپ اپنا ایمان بچا کے لے جا سکیں گے یا نہیں لے جا سکیں گے. میں نے اس بندے کو سمجھایا کہ دیکھیں, آپ یزید کو مسلمان ثابت کر دیں اور مرحوم اور اعلیٰ درجے کا اللہ کا مقرب ثابت کر دیں, پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا. آپ اس کو نعوذ باللہ کافر ثابت کر دیں, جو کچھ چاہے ثابت کر دیں, لیکن پھر بھی آپ اس کو کچھ نہیں ملنا. قبر میں فرشتوں نے آپ سے آپ کی ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے, یزید کی ایمان کے بارے میں نہیں پوچھنا. قیامت کے دن آپ کا محاسبہ آپ کے اعمال کے بارے میں ہوگا, یزید کے اعمال کے بارے میں نہیں ہوگا. تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کس پائے پہ ہیں, آپ کس درجے پہ کھڑے ہیں, آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں. کربلا کے واقعے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ یہ واقعہ ہو یا اس جیسے اور واقعات ہوں, ایسے واقعات کے بارے میں قرآن عظیم الشان ہماری رہنمائی کرتا ہے. علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت کاملہ سے اس میں سورج, چاند, زمین اور ستاروں جیسی بڑی بڑی اجرام فلکی کو وجود بخشا. اللہ تعالیٰ نے زمین, سورج اور چاند کی گردش ایک ایسے زاویے پہ رکھی کہ جس سے 12 مہینے وجود میں آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں 12 ہے. منہا 4 حرم, ان 12 مہینوں میں سے یوم خلق السماوات والارض, یہ 12 مہینے اس دن وجود میں آئے ہیں جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. منہا 4 حرم, اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا تذکرہ فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, اور صحیح بخاری شریف کی روایت میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ 4 مہینے محرم الحرام, رجب المرجب, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الدین القیم, یہ سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت اور احترام والے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش اور عرب معاشرے میں یہ مہینے حرمت والے سمجھے جاتے تھے, اور قرآن پاک نے انہی مہینوں کی حرمت کا تذکرہ فرمایا ہے.
اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو دوسرے اوقات سے افضل قرار دیا ہے اور بعض مقامات کو دوسرے مقامات پر برتری عطا فرمائی ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے بعض اوقات کو دوسرے اوقات پر فضیلت کیوں دی ہے؟ جمعے کی رات کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ ہفتے کی رات کو عطا نہیں فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ شوال کے مہینے کو عطا نہیں فرمائی۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت کی فضیلت، کسی مہینے کی فضیلت کسی خاص واقعے کی وجہ سے نہیں ہوتی، کسی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے وارد ہونے والی خاص رحمتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ صحابہ کرام بڑے مغموم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افسردہ تھے۔ اللہ کی شان کے اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کا صدمہ اتنا شدید ہے کہ آج تو سورج کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، سورج نے بھی نور بکھیرنا چھوڑ دیا۔ چونکہ بات اعتقاد کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، فلا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی موت، کسی کی پیدائش کی وجہ سے متاثر نہیں ہوتے، کسی کی وفات کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کسی کی پیدائش کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی مہینہ مبارک بنتا ہے کسی کی وفات کی وجہ سے، نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے خاص تجلیات اور رحمتوں کے نزول کی وجہ سے اوقات بہتر بنتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ 4 مہینے احترام والے ہیں، یعنی ان مہینوں میں اللہ کی طرف سے زیادہ رحمتیں اترتی ہیں۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، یعنی تم ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی 8 مہینے ہم اللہ کی نافرمانی کریں، صرف ان 4 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کریں؟ نہیں، سال کے 12 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، لیکن 4 مہینوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے خاص طور پہ اس لیے فرمایا ہے کہ کسی مبارک وقت میں اگر نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح مبارک وقت میں اگر کوئی گناہ کیا جاتا ہے تو اس کا وزر اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تم ان مبارک مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو۔ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو ایک تو اس مہینے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں 2 طرح کی سوچ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس مہینے کو مبارک سمجھا ہے صرف اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، حالانکہ میں نے پہلے بتایا کہ قرآن پاک کا نزول تو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہو چکا تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں محرم الحرام کی فضیلت بیان فرمائی ہے، خاص طور پہ عاشورہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ تمام تر فضیلتوں کا تذکرہ واقعہ کربلا سے بہت پہلے کا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مہینہ اگر مبارک ہے تو بہت پہلے سے مبارک ہے، اور ہمارے کئی سارے احباب یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ حضرت حسین کی شہادت کی روح فرسا واقعے کی وجہ سے بے برکت بن چکا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں شادی غمی نہیں کرنی، شادی بیاہ کی تقریبات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بڑا پروگرام نہیں کرنا چاہیے، کوئی پلاٹ نہیں خریدنا چاہیے، کسی مکان میں منتقل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی بڑا فیصلہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے اس فیصلے میں برکت نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی مہینے کی برکت یا نحوست کسی واقعے کی وجہ سے نہیں ہوتی، نہ ہی کسی مکان کی نحوست اور برکت کسی واقعے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تھے سفر سے تو ابھی مدینہ منورہ کی آبادی نظر نہیں آئی ہوتی تھی، دور سے احد پہاڑ نظر آتا تھا، جو ہی احد پہاڑ کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کل جہان تھے، سرزمین عرب کے سارے پہاڑ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یہ شجر حجر، یہ شمس
و قمر، یہ بحر و بحر سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا احد پہاڑ کا تذکرہ فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ آخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف احد پہاڑ کا تذکرہ کیوں کرتے تھے؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ دراصل احد پہاڑ کے ساتھ مسلمانوں کی تلخ یادیں وابستہ تھیں۔ احد پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی زخمی ہو گئی تھی، رخسار مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، داڑھی مبارک خون سے تر بتر ہو چکی تھی، چونکہ احد پہاڑ کے دامن میں مسلمانوں کے اوپر برے حالات آ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ احد پہاڑ کو منحوس سمجھنا شروع کر دے کہ احد پہاڑ کے دامن میں ہمارے ساتھ یہ حالات پیش آئے، اس لیے آپ نے بارہا اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ احد پہاڑ بے برکت ہے، یہ منحوس ہے، یہاں 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو کسی جگہ کی نحوست یا کسی جگہ کی فضیلت، کسی وقت کی نحوست یا کسی وقت کی فضیلت کسی بڑے واقعے کی وجہ سے نہیں ہوتی، کسی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی جانب سے خاص تجلیات اور رحمتوں کے نزول کی وجہ سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم جیسے بے علم بھی آج سے 14 صدیاں پیش آنے والے ایک واقعے کے بارے میں اپنی عقل اور دانش کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کچھ سال کم ہیں اس میں سے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب ہم آج بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس واقعے میں یا اس سانحے میں کس نے اچھا کردار ادا کیا تھا اور کس نے برا کردار ادا کیا تھا، کون مرحوم ٹہرا اور کون ملعون ٹہرا، کس کا انجام کافروں کے ساتھ ہوا اور کس کا انجام اچھا ہوا۔ چنانچہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اپنی عقل اور دانش کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری تنقید کا تبصرہ دائرہ کبھی کبھار حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات تک بھی جا پہنچتا ہے، جو انتہائی خطرے والی بات ہے، ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ معزز سامعین، میں عرض کروں کہ آج سے 14 صدیاں پہلے ایک واقعہ پیش آیا، پھر مؤرخین نے اپنی مرضی کے مطابق من گھڑت روایات اور خود ساختہ واقعات کو بنا بنا کے تاریخ میں بھر دیا۔ آج کوئی بندہ چاہے کہ میں تمام مؤرخین کی تاریخ کو اکٹھا کر لوں اور سب کو سامنے رکھ کے اور سب کا مطالعہ کر کے ایک نتیجے پر پہنچ جاؤں، یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے، اتنا گنجلک بنایا گیا ہے کہ کوئی بندہ ہزار کوشش کے باوجود اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اتنا اس کو پیچیدہ بنایا ہے۔ ایک مورخ ایک واقعہ بیان کرتا ہے، دوسرا مورخ اس کے بالکل الٹ واقعہ بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف ہماری عقل اور دانش کا معیار یہ ہے کہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ذرائع ابلاغ انتہائی تیز ہو چکے ہیں، واقعات اور حقائق کو محفوظ رکھنے کے اسباب اور وسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن تمام تر اسباب اور وسائل کے باوجود، تمام تر ذرائع ابلاغ کے باوجود سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کون استعمال ہو رہا ہے، کس کی کیا مقاصد ہیں۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے، ہم ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے واقعات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج سے 14 صدیاں پہلے ایک واقعہ پیش آیا اور ہم اپنی نارسا عقل کی بنیاد پہ اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، حقیقت میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں، آپ توجہ فرمائیں کہ ہماری سمجھ اور فہم کا تو عالم یہ ہے کہ ایک آدمی کے گھر میں اس کی والدہ اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس آدمی کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ میری والدہ غلطی پر ہے یا میری بیوی غلطی پر ہے۔ جب بیوی کی بات سنتا ہے وہ کہتا ہے میری والدہ تو بہت ظالم ہے، یہ تو میری بیوی کی ہمت ہے کہ گزارا کر رہی ہے۔ لیکن جب والدہ کا ٹکڑا سن لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ، یہ میری بیوی سے زیادہ ظالم تو کوئی اور عورت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ آدمی جو اپنی بیوی اور اپنی
والدہ کے درمیان کے فیصلے کو حل نہیں کر سکتا اور اس میں حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا، وہ آج سے 14 صدیاں پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً اپنا نقصان کرنے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حوالے سے بہت محتاط سوچ قائم کریں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا؟ پھر اس نے کہا کہ یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا؟ میں نے کہا آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، اپنی بات بتاؤ کہ آپ کا اپنا ایمان کس درجے کا ہے کہ آپ اپنا ایمان بچا کے لے جا سکیں گے یا نہیں لے جا سکیں گے۔ میں نے اس بندے کو سمجھایا کہ دیکھیں، آپ یزید کو مسلمان ثابت کر دیں اور مرحوم اور اعلیٰ درجے کا اللہ کا مقرب ثابت کر دیں، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ملنا۔ آپ اس کو نعوذ باللہ کافر ثابت کر دیں، جو کچھ چاہے ثابت کر دیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو کچھ نہیں ملنا۔ قبر میں فرشتوں نے آپ سے آپ کی ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے، یزید کی ایمان کے بارے میں نہیں پوچھنا۔ قیامت کے دن آپ کا محاسبہ آپ کے اعمال کے بارے میں ہوگا، یزید کے اعمال کے بارے میں نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کس پائے پہ ہیں، آپ کس درجے پہ کھڑے ہیں، آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ یہ واقعہ ہو یا اس جیسے اور واقعات ہوں، ایسے واقعات کے بارے میں قرآن عظیم الشان ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن عظیم الشان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے اس ساتھی سے کہا کہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ کربلا کے واقعے میں جس بندے نے مثبت کردار ادا کیا ہے اس کو ضرور اللہ نے اچھا بدلہ دیا ہوگا، اور جس بندے نے منفی کردار ادا کیا ہے وہ ضرور اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوگا۔ یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور مجھ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ لوگ گزر گئے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے جس نے اچھا عمل کیا اس کو اچھا بدلہ ملا ہوگا، جس نے برا عمل کیا وہ اپنی برے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ ولکم ما کسبتم، تم جو اعمال کرو گے تمہارے سے اپنے اعمال کے بارے میں محاسبہ ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ لوگ جو اعمال کرتے رہے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ایسے واقعات کے بارے میں تم خامخواہ اپنی زبانوں کو آلودہ نہ کرو، تم سے ان واقعات کے بارے میں، ان لوگوں کے اعمال و افعال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لہذا محتاط طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ وہ لوگ اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اگلی بات میں عرض کروں کہ واقعہ کربلا جب بھی ہمارے سامنے بیان ہوتا ہے یا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر مسلمان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس روح فرسا واقعے کو وجود بخشا، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس واقعے کے اصل محرکات کیا ہیں، اس واقعے کے اصل عوامل کیا ہیں، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ معزز سامعین توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالی آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا اور آخری لمحے تک اللہ نے اس وعدے کو نبھائے رکھا، مشرکین مکہ ہوں یا یہود مدینہ یا پھر یہود خیبر، تمام تر دشمنان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی، لیکن اس کے باوجود کسی کو بھی اللہ رب العزت نے موقع نہیں دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک پہنچ سکے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو لوگوں سے بچاؤں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ کوئی کافر آپ کی جان تک نہیں پہنچ سکے گا، دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت تھی، آپ کی اپنی تمنا تھی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے میری یہ چاہت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ بار بار آپ کی یہ چاہت تھی، یہ تمنا تھی۔ اب ایک طرف تو آپ کی تمنا یہ تھی کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ میں نے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے
ہے کہ اللہ کے وعدے کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت نہیں مل سکتی، دوسری جانب آپ کی چاہت بھی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی چاہت کو بھی پورا کرنا تھا، آپ کو شہادت کا اعزاز بھی بخشنا تھا، لیکن یہ اعزاز براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ طور پہ شہادت کا اعزاز عطا فرمایا۔ دنیا کا دستور ہے کہ اولاد کے کارنامے آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں، بیٹا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، پوتا بڑا کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو دادا کا شملہ بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اولاد کے کارنامے ہمیشہ کے لیے آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں شہادت کا اعزاز ڈالنا تھا، براہ راست ممکن نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے واسطے سے اپنے محبوب کو شہادت کا اعزاز عطا فرمایا۔ ایک محرک اور ایک عامل تو اس میں یہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شہادت کا اعزاز بخشنا تھا، ڈائریکٹلی ممکن نہیں تھا، انڈائریکٹلی اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں شہادت کا اعزاز ڈال دیا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے اس بڑے اور روح فرسا واقعے کو وجود عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت عثمان کی شہادت ہو، حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت حسین کی شہادت ہے، احد کے 70 شہداء ہوں یا بئر معونہ کے 70 شہداء، غزوہ ذات الرجی کے 10 شہداء ہوں یا جنگ یمامہ کے 1200 شہداء ہوں، یا اس وقت سے لے کے آج تک جتنے شہداء دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں، تمام تر شہادتیں دین متین کی خاطر ہو چکی ہیں، اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ میں ان شہداء سے محبت کرتا ہوں، میں ان شہداء کے تذکرے کرتے ہوئے اپنا سر فخر سے بلند کرتا ہوں، ٹھیک ہے یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے، لیکن دوسری جانب جب میں سوچتا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ان صحابہ نے جس دین کی خاطر اپنا خون بہایا تھا، اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، اس دین کو تو میں یکسر پس پش ڈال چکا ہوں۔ اگر میں ان شہداء سے محبت کرتا ہوں، میں ان شہداء کی شہادتوں پہ فخر کرتا ہوں، تو سب سے اولین فریضہ میرا یہ بنتا ہے کہ میں اس دین کو سینے سے لگاؤں جس دین کی خاطر ان حضرات نے قربانی دی تھی۔ دنیا کا دستور ہے ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے، ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم چارہ کاشت کرتے ہیں، چارے کے اوپر ہم کھاد قربان کرتے ہیں، پانی قربان کرتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ادنا ہوتی ہیں، چارہ اعلیٰ ہوتا ہے تو پانی اور کھاد چارے پر قربان۔ چارہ قیمتی ہوتا ہے لیکن بکری سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، چنانچہ بکری کو ضرورت پڑتی ہے، ہم چارہ کاٹ کے بکری کے سامنے ڈال لیتے ہیں تو چارہ بکری پر قربان۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر بکری ہم ذبح کرتے ہیں انسان کے لیے، بکری انسان پر قربان۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی چارے پر قربان، چارہ بکری پر قربان، بکری انسان پر قربان، اور انسان رب رحمان پر قربان۔ ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان ہوا کرتی ہے، اور جو قربان ہوتی ہے جو چیز، مانا یہ ہے کہ یہ ادنا ہے، اور جس کی اوپر قربان ہوتی ہے مانا یہ ہے کہ وہ اعلیٰ ہے۔ اگر اتنے حضرات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ قربان ہو چکے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین بہت اعلیٰ ہے، یہ دین بہت اعلیٰ ہے۔ میں ایک بات جسارت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ شہادت کی جام نوش فرمائے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان سارے صحابہ کا خون ملایا جائے اور پھر اس کے بعد سے لے کے آج تک تمام شہداء کا خون اکٹھا کر دیا جائے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام تر خون میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر میں اگر ان شہادتوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ اور مقدس خون کا تذکرہ کیوں نہ کروں جو طائف کی وادی میں بہ چکا تھا، جس سے طائف کے
پتھر رنگین ہو چکے تھے، میں یہاں سے اندازہ کر سکتا ہوں احد کے میدان میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا، طائف کی وادی میں میرے محبوب کا خون بہایا گیا، یہاں سے میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ دین کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے میرے بھائی۔ آج اگر ہم کربلا کے شہداء سے محبت کرتے ہیں، بدر کے شہداء سے محبت کرتے ہیں، احد کے شہداء سے محبت کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتے ہیں، تو ان تمام تر محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین سے محبت کریں جس دین کی خاطر ان حضرات نے قربانیاں دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ اپنے دین کی قدر و قیمت لوگوں کو بتانی تھی، اس لیے حضرت حسین اپنے خاندان کے 72 افراد کے ہمراہ کربلا کی وادی میں کٹ مرے تھے۔ دنیا والوں کو اللہ نے بتانا تھا۔ یہ دوسرا محرک اور عامل ہے۔ تیسرا محرک اور عامل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو کر گزرتا ہوں، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو اس کو کر گزرتا ہوں، کسی کی محبت سے میں متاثر نہیں ہوتا، کسی کی عداوت میری اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یحکم ما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ آپ کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، آپ نے اپنے محبوب کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، ان کی رخساروں کی قسمیں کھائیں، ان کی عمر کی قسم کھائی، ان کے شہر کی قسم کھائی، دوسری جانب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، آپ کا قہر اور غضب جوش میں کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، کسی کی محبت کسی کی عداوت اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اللہ ایک ہے۔ قیامت تک انسانیت کو اللہ رب العزت نے یہ سبق دینا تھا کہ میں ایک ہوں، میں ہی مختار کل ہوں، میں نے ہی اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ تو تین وہ محرکات تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس واقعے کو وجود بخشا۔ اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو یزیدیت اور حسینیت کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہوں اور تم یزیدی ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسینی ہیں تم یزیدی ہو۔ اب ہم نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یزیدی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ آپ ڈرے نا، میں انشاءاللہ اچھے معقول انداز میں بات کروں گا کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ معزز سامعین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہوئے تھے، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے۔ حضرت حسین کا یزید کے ساتھ جھگڑا کوئی جاگیر جائیداد کا نہیں تھا، کوئی رشتے کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی پیسے کی لین دین کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ اس دین متین کی خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا۔ خطبہ بہت بلیغ اور بہت جامع خطبہ تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے انہم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، میں ان لوگوں کے خلاف کیوں کھڑا ہوا ہوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، رحمان کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے۔ واظہروا الفساد، زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ واستأثروا بالفیء، انہوں نے بیت المال کا مال ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وعطلوا الحدود، حدود شریعت کو معطل کر دیا ہے۔ وحللوا حرام اللہ، اللہ نے جن کاموں کو حرام کر دیا ہے انہوں نے حلال کر دیا ہے۔ وحرموا حلالہ، اللہ نے جن کاموں کو حلال کر دیا ہے یہ لوگ حرام کر رہے ہیں۔ فانا احق من غیری، میں اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ اب توجہ کریں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس مختصر سی عبارت میں، اس مختصر سے خطبے میں ان لوگوں کا جو ان کے کارنامے تھے، ان کے جو کرتوت تھے، ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے اور شیطان کی اطاعت کو لازم کر دیا ہے۔ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھا کریں، ہم وہ کام کر تو نہیں رہے کہ ہم نے بھی شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر رکھی ہو اور رحمان کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہو۔ اور فرمایا انہوں نے وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ، انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔ ہم کبھی جھانک کے دیکھیں اپنے گریبانوں میں، اپنے گرد و پیش کے حالات کا جائزہ لیں، کیا ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں؟ کہ ہماری پاک دھرتی پہ اس وقت جو فساد نظر آتا ہے یہ کس نے پھیلایا ہے؟
ہم نے ہی تو یہ فساد برپا کر رکھا ہے. کیا ہم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ راتوں کو چٹیں کر کے زمین میں فساد برپا نہیں کرتے؟ کیا ہم پیسے کے زور پہ دوسروں کی بیٹیوں کو نچا کے عزتوں کو لوٹتے نہیں ہیں؟ کیا ہم عدالت میں انصاف بیچ کے زمین میں فساد برپا نہیں کرتے؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق دبا کے فساد برپا نہیں کرتے؟ کیا ہم ناحق لوگوں کا خون بہا کے زمین میں فساد برپا نہیں کر چکے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جن امور کی وجہ سے حضرت حسین نے کہا تھا کہ میں یزید کے خلاف کھڑا ہو چکا ہوں کہ انہوں نے رحمان کی اطاعت کو چھوڑا ہوا ہے، شیطان کی اطاعت کو اختیار کر رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے. تیسرا یہ کہ وعطل الحدود، انہوں نے حدود اللہ کو معطل کیا ہوا ہے. حدود اللہ جیسے بندہ شراب پیے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں، بندہ چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، بندہ زنا کر لے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے. حدود اللہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہماری اپنی سرزمین پہ ہم نے کبھی سنا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، کسی زانی کو سنسار کیا گیا؟ نہیں. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے حدود اللہ معطل ہیں. واستأثروا بالفیء، ان کی اگلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے بیت المال کا مال ذاتی مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارباب اقتدار کس طرح بیت المال کو اور خزانے کو ذاتی مال سمجھ کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگلی غلطی ہے. اور آگے فرمایا کہ وحللوا حرام اللہ، ان لوگوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا ہے. یعنی حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں، بے باکی کے ساتھ محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. انہوں نے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا. ہم کبھی اپنا جائزہ لے لیں، ہم ایسا کر تو نہیں رہے کہ ہم نے اللہ کے حرام کاموں کو حلال کر دیا ہو. میں اب عرض کروں کہ ہم نے سود کو پرافٹ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے غیبت کو گپ شپ کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے جھوٹ کو بہانہ بازی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ کیا ہم نے رشوت کو چائے پانی کا نام دے کے حلال نہیں کیا؟ تو جس طرح انہوں نے اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر دیا تھا، آج ہم اپنے معاشرے میں یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے حرام کردہ کاموں کو حلال کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کی بیٹیوں کے حقوق، اپنی بیٹیوں کے یا بہنوں کے حقوق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے، میراث میں سے ان کے حقوق ہم غصب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے وہ حرام کام ہیں جن کو ہم حلال سمجھ کے کرتے ہیں. تو میں عرض کروں کہ جو کرتوت ان لوگوں کے تھے جن کے خلاف حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سارے کارنامے تو ہم بھی سر انجام دے رہے ہیں. تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں یا حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اگر ہم یزید کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم یزیدی ہیں. اگر ہم حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہم اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم یزیدی ہیں یا ہم حسینی ہیں. میں تو عرض کرتا ہوں، آپ حضرات ناراض نہ ہوں، کہ اگر ہم حضرت حسین اور یزید کے زمانے میں ہوتے اور اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، یا اس وقت حضرت حسین اور یزید ہوتے اور اس وقت یہ مسئلہ پیش آتا، تو میں عرض کروں معذرت کے ساتھ کہ ہم یزید کی جماعت میں ہوتے، ہم حضرت حسین کی جماعت میں نہ ہوتے. کیونکہ ہم سارے وہی کام کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیے تھے، جن کا تذکرہ حضرت حسین نے فرمایا تھا. تو لہٰذا یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ بے فائدہ ہے. سوچنا چاہیے جو حضرت حسین کا پیروکار ہے وہ حسین ہے، جو یزید کا پیروکار ہے وہ یزیدی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بصرہ کے لوگوں کو خط لکھا تھا، اور اس خط میں لکھا تھا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرے نانا کی سنتیں مٹھائی جا رہی ہیں، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ کی حفاظت اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. سنتوں کو مٹھایا جا رہا ہے، بدعات کو رواج دیا جا رہا ہے. اب ہم خود جائزہ لے لیں، ہم ایسے ہیں تو نہیں کہ سنتوں کو مٹا رہے ہیں اور بدعات کو رواج دے رہے ہیں. آپ سچ بتائیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم حضرت حسین کی محبت کے نام پہ جو کچھ ایجاد کر چکے ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں، کیا سنت سے ان کا کوئی ثبوت ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل سے یہ ثابت ہے؟ کیا حضرات صحابہ کرام کے قول و عمل سے یہ ثابت ہے؟ کیا تابعین کے قول و عمل سے یہ ثابت ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ ہم بدعات کو رواج دینے والے اور سنتوں کو مٹھانے والے ہیں. حضرت حسین تو سنتوں کے پیروکار تھے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں حسینی بنوں، میں حضرت حسین کی جماعت میں کھڑا ہو جاؤں قیامت کے دن، تو
ان کو حضرت حسین کی روش پہ چلنا پڑے گا، ان کے انداز اور اطوار اختیار کرنے ہوں گے۔ حضرت حسین تو سنتوں کے پیروکار تھے، وہ تو بدعات کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ ہمیں بھی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ ہم تو سنتوں کو دقیانوسیت سمجھتے ہیں، اپنی ترقی کے راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ حضرت حسین تو نماز کی پابند تھے، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ حضرت حسین نے تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی تھی جس وقت میدان کربلا میں تیر برس رہے تھے، نیزوں کی بارش تھی، تلواروں کی جھنکار تھی، گھوڑے دوڑ رہے تھے، ہنہنا رہے تھے۔ حضرت حسین نے دیکھا ارد گرد اپنے خاندان کے افراد کٹے پڑے ہیں۔ انہوں نے مغرب کی جانب دیکھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ دشمنوں کو فرمانے لگے ٹھہرو ٹھہرو، مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، پھر میں تم سے کہیں جاتا نہیں ہوں۔ دشمنوں نے بھی ان کو عصر کی نماز پڑھنے کا موقع دیا، چنانچہ آپ نے وضو کرنا تھا۔ وضو کرنے کے لیے ایک گھونٹ پانی میسر نہیں تھا۔ دائیں بائیں دیکھا، مجھے کوئی صاف زمین مل جائے جہاں خون نہ بکھرا ہوا ہو، جہاں پہ میں 2 مرتبہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مسح کر کے تیمم کر کے اپنی نماز پڑھ لوں۔ دور کہیں جا کے ان کو صاف زمین مل گئی، چنانچہ انہوں نے ان حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اور ہم بہانے بہانے سے نمازوں کے تارک بن جاتے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ حسینیت سے تو ہمارا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ انداز میرا ذرا سخت ہے، آپ حضرات تو ناراض نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آپ کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ حسینیت کا دعویٰ ہم کریں یا وہ کریں، نہ وہ دعوے میں سچے ہیں نہ ہم دعوے میں سچے ہیں۔ ہر وہ بندہ حسینیت کے دعوے میں سچا ہے جو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ معزز سامعین، حضرت حسین نے کیسی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، کیسی باحیا، عفیف اور پاک دامن، حیا کا پے کر اپنی وفات کے وقت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سرتاج حضرت علی کو وصیت فرمائی، علی جب میں مر جاؤں تو میری 2 وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت کہ میرے جنازے پہ کھجور کی ٹہنیوں کا جنازہ پوش بنا دو، اس کے اوپر چادر بچھا دو اور میرا جنازہ اس انداز سے اٹھا دو۔ دوسری بات یہ کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، دن کے اجالے میں نہ اٹھایا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ وجہ تو بتائیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ خاتون جنت نے فرمایا کہ جب جنازہ خاتون کا اٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر چادر تو بچھی ہوئی ہوتی ہے، خاتون کا جسم تو نظر نہیں آتا، لیکن خاتون کے قد کاٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ صرف چادر بچھی ہوتی ہے، قد کاٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے قد کاٹ کا کسی کو پتہ چل جائے۔ کھجور کی ٹہنیوں کا جنازہ پوش ہو، اس کے اوپر چادر ہو، نیچے میرا جسم ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ قد کاٹ کتنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دن کے اجالے میں جب خاتون کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، خاتون کا جسم تو نظر نہیں آتا، لیکن خاتون کے کفن پہ لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے۔ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ میرے کفن پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے تاکہ میرا کفن غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ ہو۔ حضرت حسین نے تو ایسی ماں کی گود میں پرورش پائی تھی، اور آج جو ہمارے ہاں حضرت حسین سے محبت کرنے والی ہمارے بہنیں اور بیٹیاں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں کس طرح ان کی محبت کے نام پہ گھروں سے نکل جاتی ہیں، گلیوں میں نہ کوئی پردے کا اہتمام، نہ لباس شریعت کے مطابق، نہ انداز اور چلنا یہ حیا اور وقار کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہم سے بڑا عاشق حسین کیوں اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ محض دھوکہ ہے، محض خوش فہمی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خوش فہمی سے نکل آئیں، حضرت حسین کے اصل پیروکار بن جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تمام تر کام کریں جو حضرت حسین کرتے تھے، اور ان تمام تر کاموں سے اجتناب کریں جن کاموں کی وجہ سے حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ہم یزید پر لعنت بھیجتے رہے اور قیامت کے دن ہمیں یزید کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے بہت بدبختی اور شقاوت کی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کسی ساتھی نے چٹ بھیجی ہے کہ کچھ واعظین حضرات کچھ ایک روایت بیان کرتے ہیں یا مضمون بیان کرتے ہیں، جو واعظ بیان کرتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے جو بیان کیا اس کے بارے میں آپ حضرات مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ جزاء